اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خوب بات چل رہی تھی سورہ والعادیات کی پہلی آیت والعادیات ضبحا کہ اللہ نے اس پہلی آیت میں جو قسم کھائی ہے وہ گھوڑوں کی قسم ہے یا اونٹوں کی قسم ہے۔ مولانا مفسرین نے اختلاف کیا ہے، دو رائے پیش کی ہے۔ ایک رائے یہ کہ اس آیت میں اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں، یعنی جنگ ذات السلاسل میں لشکر اسلام جن گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلی رائے۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ نہ، اللہ نے ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے جن اونٹوں کو حاجی اپنے ہمراہ لے کر کے ارکان حج انجام دینے کے لیے آتے ہیں اور مشعر سے منا کی طرف جو کوچ کرتے ہیں جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دوسری رائے تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ گھوڑے اور اونٹ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ بلکہ اللہ نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی ہے، جن گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور ان گھوڑوں نے ایک مقدس عمل کے اندر شرکت کی تھی، اور اس مقدس عمل میں شرکت کی وجہ سے انہیں بھی تقدس حاصل ہوا، انہیں بھی عظمت ملی، تو قسم کھانے کے قابل ہو گئے۔ یا ہر اونٹ کی اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، وہ اونٹ جو حج کے مقدس فریضے میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ فریضہ حج ایک مقدس عمل ہے، اس مقدس عمل میں کام آنے والے اونٹ بھی مولانا مقدس ہے، باعظمت ہے، اس لیے اللہ نے ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کے اندر کوئی قداست ہو، جس چیز کے اندر کوئی تقدس ہو، جس چیز کے اندر کوئی عظمت ہو، وہ قسم کھانے کے قابل ہے، چاہے گھوڑا ہو چاہے۔ چلے آج یہاں سے پڑھنا۔ در حدیثی آمد است ابن عباس بھی گوید در حجر اسماعیل در کنار خانه کعبه بودم، مردی آمد در بائے آیه والعادیات ذبحا، از من سوال کرد، من گفتم منظور اسبانی است که در راه جهاد حمله میکنند و شبانه گاه به محل استراحت باز میگردند و سربازانی که آتش روشن میکنند و برای خود غذا درست میکنند۔ یہاں پہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں، وہ روایت ابن عباس سے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسماعیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بولا نا، خانہ کعبہ کے پاس بہت سارے مقامات تھے، جگہوں کے الگ الگ نام ہیں۔ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حجر اسماعیل، ٹھیک، خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسماعیل کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے آیہ کریمہ والعادیات ذبحا کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا والعادیات ذبحا کا کیا مطلب ہے، اس میں کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ والعادیات ذبحا سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو راہ جہاد میں حملہ کرتے ہیں اور پھر شام ہوتے اپنے محل استراحت کی طرف پلٹ آتے ہیں۔
وہ سپاہی، وہ فوجی کہ جو آگ جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں اور اپنے لیے کھانا بناتے ہیں۔ مولانا یہ روایت اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان روایتوں کے ذریعے سے آیت کی تفسیر کو مشخص اور معین کیا جائے۔ یہ تو مفسرین کی رائے ہے مولانا، ٹھیک ہے نا، کہ والعادیات ضبح سے گھوڑوں کی قسم مراد ہے یا اونٹوں کی قسم مراد ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں روایتیں کیا کہتی ہیں۔ روایتوں نے والعادیات ضبح سے کیا مراد دیا، روایتوں میں کیا بیان کیا۔ تو یہ ابن عباس کے سمجھ رہے ہیں کہ جب ابن عباس نے والعادیات ضبح کے سلسلے میں بتایا تو کہتے ہیں کہ آن مرد از من دور شد و بسراغ علی ابن ابی طالب رفت، کہ وہ میرے پاس سے چلا گیا اور علی ابن ابی طالب کے پاس گیا، در حال کہ دن کنار زمزم وہ، اس حال میں کہ امیر المومنین چشمے زمزم کے قریب کھڑے ہوئے تھے، و از ہمین آئے از آن حضرت سوال کر، تو اس شخص نے امیر المومنین سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، فرمود تو امام نے فرمایا آیا از کسی قبل از من ان آیه را پرسیدئی، کیا تم نے اس آیت کے بارے میں مجھ سے پہلے بھی کسی سے پوچھا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس آیت کے بارے میں سوال کر چکے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں، میں نے اس آیت کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا تھا، اور اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں کہ جو گھوڑے راہ جہاد میں حملہ کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ ابن عباس کو پکارو، آواز دو، ان کو بلاؤ، ان سے کہہ دو کہ میرے پاس آئے، ٹھیک؟ ہاں، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کیوں آخر لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو چیز تم نہیں جانتے اس کا فتویٰ کیوں دے رہے ہوگی، تمہیں جب نہیں معلوم ہے تو بتاتے کیوں ہو، ٹھیک؟ امیر المومنین نے ابن عباس سے یہ کہا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جو چیز تم نہیں جانتے ہو اس کا فتویٰ کیوں دیتے ہو۔ پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہے، پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے پاس صرف 2 ہی گھوڑے تھے، جنگ بدر میں ہمارے پاس لشکر اسلام کے پاس 2 گھوڑوں سے زیادہ نہیں تھا، ایک زبیر کا اور ایک مقداد کا۔ تو پھر عادیات سے مراد گھوڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے گھوڑے مراد نہیں ہیں، اور نہ ہی اس سے مراد اونٹ ہیں کہ جو عرفات سے مشعر اور پھر مشعر سے منا کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے دونوں کی تردید کر دی، کہا کہ نہ گھوڑے کی قسم ہے اور نہ ہی اونٹ کی قسم ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ بات سنی اور پھر میں اپنے نظریے سے منصرف ہو گیا اور امیر المومنین علیہ السلام کے نظریے کو میں نے قبول کر لیا۔ اوپر والی روایت میں جو ہے، چلیں عبارت پڑھیں گے تو ابھی حل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا نظریہ تو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک؟ ابھی عبارت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ نہ ایسی جگہ پہ دیا ہوا ہے نا عبارت میں کہ وہ پہلے والے سے، ما قبل والے سے یا ما بعد والے سے بھی پتہ نہیں چل پایا، ابھی جب پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ چلیں تطبیق کرتے ہیں، دیکھیں، در حدیثی آمده است که
ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ابن عباس نے گوید کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ در حجر اسماعیل در کنار خانہ کعبہ بودم، کہ حجر اسماعیل کے پاس خانہ خدا کے پاس تھا. مردی آمد، ایک شخص آیا، دربارے آئے والعادیات ضبحہ از من سوال کرد، اور آئے کریمہ والعادیات ضبحہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، سوال کیا. من گفتم، میں نے کہا، منظور اسپانی اس کے در راہ جہاد حملے میں کنند، کہ اس آئے کریمہ سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو راہ جہاد میں حملہ کرتے ہیں. و شبان گاہ بمحل استراحت باز می گردند، اور شام ہوتے اپنی استراحت اور اپنے آرام کی جگہ واپس آ جاتے ہیں. و سربازانی کی آتش روشن می کنند، اور وہ سپاہی کہ جو آگ جلاتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں. وہ برائے خود غزہ درست می کنند، اور اپنے لیے آگ جلاتے ہیں. ان مرد از من دور شد، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے دور چلا گیا. وہ بسراغ علی ابن ابی طالب رفت، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. در حالی کہ در کنار زمزم بود، اس حال میں کہ امیر المومنین علیہ السلام چشمے زمزم کے پاس تھے. و از ہمین آئے از آن حضرت سوال کر، اور اسی آیت کے بارے میں حضرت سے اس نے سوال کیا. فرمود، تو جب اس شخص نے امیر المومنین سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، آیا از کسی قبل از من ان آیے را پرسیدئی، کیا کسی سے مجھ سے پہلے بھی اس آیت کے بارے میں تم پوچھ چکے ہو؟ عرض کرد آری، تو اس نے کہا کہ ہاں. از ابن عباس پرسیدم، کہ ابن عباس سے میں نے پوچھا ہے. او گفت، منظور اسپانی اس کے. ابن عباس نے بتایا کہ والعادیات ضبحہ سے مراد وہ گھوڑے ہیں کہ در راہ جہاد حملے میں کنند، کہ جو جہاد کی راہ میں حملہ کرتے ہیں. فرمود، امام نے فرمایا، برو و اورا صدا کن، جاؤ اور انہیں آواز دو کہ نزد من بھی آیت، کہ میرے پاس آئے. ہنگامی کی خدمت حضرت علی علیہ السلام آمدم. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فرمود، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، چرا مردم را پہ چیزی کی نمیدانی فتویٰ میں دہی، کیوں آخر لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے فتویٰ دیتے ہو؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے، اس کا فتویٰ لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ اولین غزوے در اسلام بدر بود، پہلی جنگ اسلام میں بدر تھی. وبا ما جز دو اسب نبود، اور ہمارے ساتھ سوائے دو گھوڑوں کے کوئی اور تیسرا گھوڑا نہیں تھا. اسبی الزبیر، ایک گھوڑا زبیر کا، و اسبی از مقداد، اور ایک گھوڑا مقداد کا. تو اسلام کی جو پہلی جنگ تھی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس جنگ میں ہمارے پاس امام فرماتے ہیں کہ دو ہی گھوڑے تھے. بچے گونے آدیا دمانے اسمانس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدیات کا معنی گھوڑوں کو ہی ہو؟ دو ہی گھوڑے تھے. تو پھر والعادیات ضبحہ سے گھوڑے مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ مقصود شتران اس کے، اب یہ اس طریقے سے دیا ہے، بلکہ اگر کہے ہوتے نہ لا کر کے کنفیوژن میں ڈال دیا اس عبارت میں، جیسے لگتا ہے کہ نہ جملے اول کا بھی انکار کر رہا ہے، جملے دوم کا بھی انکار کر رہا ہے نا مولانا. لیکن اگر دونوں کا انکار کر دیں گے تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کا قول، ان کا نظریہ کہاں جائے گا؟ تو یہ کہا جائے کہ
پہلے والے جو تفسیر ہے، پہلی والی رائے ہے جو ابن عباس نے بتائی کہ اس شخص کو کہ گھوڑوں کی قسم ہے، اس سے مراد گھوڑے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پہلی جنگ اسلام میں جو ہی گھوڑے تھے تو گھوڑوں کی قسم نہیں ہو سکتی، والعادیات سے مراد گھوڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ نہ یعنی بلکہ یہاں ہے نا مقصود شترانی اس کے والعادیات سے مراد وہ اونٹ ہیں کہ از عرفات بے مشعر و از مشعر بے منا میرمان، کہ جو عرفات سے مشعر اور پھر مشعر سے منا جاتے ہیں۔ ابن عباس بھی گوجر ابن عباس کہتے ہیں کہ اندرا کی شنیدم، جب میں نے امیر المومنین کی یہ بات سنی، از نظر خود باز گشتم، میں اپنی نظر اپنی رائے سے پھر گیا، یعنی میں نے اپنا نظریہ بدل دیا، میں نظر امیر مومنان علی علیہ السلام را پذیرفتم، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نظریے کو میں نے قبول کر لیا۔ بس والعادیات سے مراد مولانا وہ اونٹ ہیں جو عرفات سے مشعر اور مشعر سے، ٹھیک۔ اب آئیے آگے، ان احتمال نیز وجود دارت کی عادیات دائرۂ معنی وسیعی۔ اب یہ خود اس کتاب کے جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ احتمال بھی موجود ہے، یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ عادیات کے وسیع معنی کو مد نظر رکھا جائے، کہا جائے کہ عادیات کا معنی محدود معین اور مشخص نہیں ہے، بلکہ عادیات ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ ہم اسبان مجاہدان را شامل می شود، کہ جو مجاہدوں کے سپاہیوں کے اونٹوں کو بھی شامل ہے، گھوڑوں کو بھی شامل ہے، وہم شتران حاجیان را، اور حاجیوں کے اونٹوں کو بھی، وہ منظور از روایت۔ اب سوال یہاں یہ کھڑا ہوگا مولانا کہ آپ اگر والعادیات کے معنی میں وسعت پیدا کر رہے ہیں اور اس سے مراد گھوڑے اور اونٹ دونوں لے رہے ہیں، تو روایت کو کہاں لے جائیں گے؟ ابھی اوپر روایت پڑھی جس میں امیر المومنین نے جو ہے کہا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ ہیں، تو آپ تو روایت کی مخالفت ہو جائے گی، پھر کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر والعادیات کے معنی میں اگر توسیع دی جائے گی تو جب روایت ہم نے پڑھی ہے اور جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے والعادیات کا معنی اونٹوں سے کیا ہے، پھر اس کی مخالفت ہو جائے گی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نا اونٹ بھی ہے گھوڑے بھی ہے نا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو توجیہ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں سے وہی وہ منظور از روایت فوق ان اس کی نہ باید مانی ان محدود بے اسوان کا چرا کی ان معنی ہمیں جا صادق نیس مصداق واضح ترش شتران حجاجس۔ اب یہ جواب اس کا دے رہے ہیں مولانا، اس اعتراض کا جو ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ والعادیات سے مراد مولانا حاجیوں کے اونٹ ہیں، مفسر کہہ رہے ہیں کہ والعادیات کے معنی وسیع ہے جس میں کیا ہے، سپاہیوں کے گھوڑے بھی شامل ہیں اور حاجیوں کے اونٹ بھی شامل ہیں، تو پھر روایت کا کیا کریں گے؟ آپ تو روایت کی مخالفت کر رہے ہیں، روایت تو کہہ رہی ہے کہ خالی اونٹ مراد ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ منظور اس روایت فوق ان اس کی اوپر جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس روایت سے مراد یہ ہے نہ باید مانی اندہ محدود بے اسبان کر، کہ آپ والعادیات ذبحہ کو صرف گھوڑوں کے معنوں میں محدود نہیں کر سکتے کہ اس سے صرف گھوڑے مراد ہیں، چرا کہ ان معنی ہمیشہ صادق نہیں، کیونکہ یہ معنی ہر جگہ صادق اور سچا نہیں ہے۔ مصداق واضح ترش شتران حجاجس، کہنے کہ اس آیت کریمہ کا سب سے واضح اور روشن مصداق کیا ہے؟ اونٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔
گھوڑوں کو بھی مراد دیا جا سکتا ہے. آپ صرف اونٹوں میں محدود نہیں کر سکتے. گھوڑوں میں آپ صرف عادیات کو محدود نہیں کر سکتے کہ اللہ نے صرف گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. تو روایت میں اونٹوں کی تو قسم بتا رہے ہیں نا، تو اونٹوں میں محدود کر دو. کہا کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اونٹوں میں محدود کرو، بلکہ اونٹوں کو آپ اس آیت کا سب سے واضح مصداق مان لو، تو پھر گنجائش رہے گی کہ آپ والعادیات سے گھوڑے بھی مراد لے لو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان تفسیر از جہاتی مناسب تر بے نظر می رسد، کہے کہ یہ جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے یہ ایک اعتبار سے سب سے زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ اس تفسیر میں مولانا دونوں آ جائیں گے، گھوڑے بھی آ جائیں گے اور اونٹ بھی آ جائیں گے. ٹھیک. اور پھر کلمہ والعادیات میں محدودیت بھی نہیں آئے گی. تو یہ پہلی آیت کی تفسیر ہو گئی والعادیات ضبحا. اب جو بعد کی آیت ہے دوسری والی فالموریات قدحا، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک.